ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی ہم نے تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 38 سے ہو رہا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر میں جانے سے پہلے پس منظر سمجھ لیں تو ترجمہ اور تفسیر آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ آیات مبارکہ متعلق ہیں غزوہ تبوک سے۔ غزوہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں آپ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ ہے۔ جس طرح غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے تو غزوہ تبوک آخری غزوہ۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، اللہ نے مکہ کی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ کا اعلان کرایا۔ اس وقت سے مکہ کی سرزمین پر رہنے والے بیشتر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ جن کے مقدر میں ہدایت تھی، ایمان کی دولت تھی، ان کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور جن کے مقدر میں ہدایت اور ایمان نہیں تھی، وہ آپ کی مخالفت کر کے، آپ کو تکلیفیں پہنچا کے، آپ کے مخلص صحابہ کو اذیتیں پہنچا کر اپنے اوپر جہنم کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ اور یہ سلسلہ جاری تھا حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کچھ پہلے ہی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں مقیم ہو چکے تھے، اور کچھ آپ کے بعد کوئی مدینہ منورہ میں آ گئے۔ لیکن مکہ کے مخالفین کا
رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں بھی مسلمانوں کو آرام سے، سکون اور چین سے رہنے نہیں دیا، جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ احزاب ہوئی۔ یہ سلسلے جاری رہے تاکہ اللہ نے اپنا کرم کیا، مکہ فتح ہوا، اور پھر مکہ فتح ہونے کے بعد آپ حضرات نے جس طرح رمضان مبارک میں سنا کہ مکہ کے اطراف میں رہنے والے بڑے بڑے کافروں کے قبائل وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ ان تمام مراحل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزرتے رہے۔ جب اس طرف سے سن 9 ہجری میں کچھ سکون ہوا، آرام ہوا، بس اب آپ مکہ سے واپس آئے ہی تھے، کچھ ہی عرصہ گزرا، کچھ مہینے گزرے کہ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا، اور اس حملے کے سلسلے میں اس نے شام میں ایک بہت بڑی فوج کی تعداد جمع کر لی ہے۔ یہ خبر پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام کو روم کے بادشاہ کے ان گندے عزائم سے آگاہ کیا اور غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ اس موقع پر آپ نے صحابہ کو یہ بھی ترغیب دی کہ اس غزوے پہ جانے والوں کے لیے سواری کا انتظام کریں، تلواروں کا انتظام کریں اور ساز و سامان کا انتظام کریں۔ اس کے لیے بہت بڑی رقم درکار تھی، لیکن صحابہ کرام نے ایثار اور قربانی کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایسی مثالیں قائم کی کہ قیامت تک مسلمان اس ایثار اور قربانی پہ فخر کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس موقع پر جس کا جیسے رویہ رہا اس کو سورہ توبہ کے اندر اسی انداز سے بیان کیا۔ بعض لوگوں کا رویہ تو یہ رہا، یعنی اکثر کا، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ تحقیق اللہ مہربان ہو گیا، اللہ نے اپنی عنایات اور رحمت نازل فرمائی اپنے پیارے نبی پر اور ان مہاجرین صحابہ پر اور ان انصار صحابہ پر جنہوں نے انتہائی سخت گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بس جیسے ہی یہ خبر پائی، بلا کسی تردد کے انہوں نے اس خبر پر لبیک کہا۔ سچے حالات معاشی اعتبار سے بھی اور ویدر اور موسم کے اعتبار سے موافق نہیں تھے۔ اللہ نے خود ان حالات کا ذکر کیا، فی ساعۃ العسرہ، انتہائی تنگ دستی کے عالم میں، سخت حالات میں۔ حالات کیسے سخت تھے؟ گرمی تو تھی بہت سخت گرمی تھی، اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے والے اکثر مسلمانوں کا معاش زراعت پر تھا، اور زراعت والے جیسے جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا، مہینے کے آخر میں 20 تاریخ کے بعد جیب خالی ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی جو زراعت پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی
کیا ہوتا ہے جب فصلیں پکنے پہ قریب آتی ہے تو پچھلا جو ان کا معاش کے لیے رکھا ہوا جو بھی سامان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اب ان کی معاش کے سلسلے میں اس نئی فصلوں سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں بھی یہی حالت تھی کہ پچھلا سارا جو رزق تھا ختم ہو چکا تھا، اب فصلیں بالکل تیار تھی، گرمی اپنے عروج پر تھی جس سے وہاں کی کھجوریں پک رہی تھی۔ تو اتنی معاشی تنگی کے باوجود صحابہ کرام نے ایثار کی ایسے مثالیں قائم کی ہیں اس موقع پر کہ قیامت تک کوئی بندہ ایسی مثال کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدار میں سب سے زیادہ مال پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سرمایہ اٹھا کر لے کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا اس کا آدھا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر، ہر صحابی نے ایسے مثالیں قائم کی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کچھ سستی کا شکار ہوئے، اور اس میں کچھ مخلصین تھے، لیکن وہ تھوڑے تردد کے بعد جس کا اللہ نے ذکر کیا ان کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں تھوڑا تردد تھا، لیکن ثم تاب علیہم، پھر اللہ کی رحمت ان کے قلوب پر متوجہ ہوئی، وہ تردد ختم ہو گیا۔ جب انسان مخلص ہوتا ہے، شیطان تو ہر جگہ وسوسے ڈالتا، لیکن جب انسان مخلص ہوتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کی دستگیری فرماتے، اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتے، شیطان کے وسوسوں سے اس کو باہر نکال دیتے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو یہاں پر اللہ نے ان کے ظاہری دعوے کی وجہ سے ایمان کا لفظ استعمال کیا۔ یہ منافقین کا طبقہ تھا جو اپنے آپ کو ایمان والے کہلاتے بھی تھے، ایمان والوں کی صفوں میں بیچ میں گھس کے رہتے بھی تھے، لیکن جب ایسی ایثار اور قربانی کا موقع آتا تو ان کے ایمان کا بھانڈا پھوٹ جاتا تھا۔ لیکن اللہ پاک چونکہ اللہ کریم ہے اور واعظ و نصیحت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، کہ اللہ پاک خود بھی وعظ و نصیحت فرماتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچے۔ تو اللہ نے ان کو اس آیت میں مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی بظاہر ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، غزوہ تبوک کے لیے نکلو، تو تم نے بجائے نکلنے کے استاقلتم الی الارض، زمین سے چمٹ گئے، اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار سے اور اپنی زراعت سے، اپنی کھیتی باڑی کا بہانہ کر کے یہاں گھروں میں رہنے لگے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ یہ جو سفر تھا یہ عام سفر نہیں تھا۔ سفر تو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی گھر سے باہر آتا جاتا ہے، کبھی دور جاتا ہے، کبھی قریب جاتا ہے، لیکن بعض سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس سفر سے انسان کی آخرت بنتی ہے، وہ عام سفر نہیں ہوتے۔ تو غزوہ تبوک کا جو سفر تھا یہ عام سفر نہیں تھا، یہ وہ سفر تھا کہ اس پر جانے سے جنت حاصل ہو رہی تھی، اور پیچھے وہ لوگ رہ رہے تھے کہ یا تو واقعتاً ان کا کوئی شرعی عذر تھا، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى،
کہ جو اس موقع پر بیمار تھے یا جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھے اور وہ نہیں جا سکتے تھے، اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن جو جسمانی اعتبار سے فٹ تھے، مالی وسائل ان کے پاس پورے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس سفر میں جانے سے سستی کا اظہار کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے